أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کئی جمعہ سے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق حمیدہ اور آپ کے سعی جمیلہ کے سلسلے میں بتایا جا رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی، وہ شان بہت بڑی بلند ہستی ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بتایا تھا تمام انبیاء علیہ السلام کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہمارے بعد ایک نبی خاتم النبیین ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق و کردار آج تک دنیا نہ لا سکے گی اور نہ قیامت تک لا سکے گی.
ایسی عظیم الشان ہستی آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان کے نبوت کے بعد بھی عرب کے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے جبکہ مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ بہترین اخلاق والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، 29واں پارہ ہے سورہ نون قلم کی آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلند و بالا تر ہیں، عظیم اخلاق والے ہیں۔ جس کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کیا ہو، دنیا کا کوئی انسان کیا تعریف کر سکتا ہے؟ کچھ جھلکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مکۃ المکرمہ ہے، حرم محترم کے باہر، کعبۃ اللہ کے باہر، مکۃ المکرمہ میں آپ تشریف راستے سے لے جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی کھڑی ہوئی ہے، کچھ اس کے ساتھ ایک تھیلی ہے، گٹھری رکھی ہوئی ہے، پوٹلی ساتھ میں ہے۔ گویا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے، کسی کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان، آپ کس کے انتظار میں ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی کے منتظر ہیں۔ وہ بوڑھی کہنے لگی کہ بیٹا میں کس کی منتظر ہوں؟ میں کسی کی منتظر نہیں ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں کوئی ایسا مزدور ہو، ایسا کوئی لیبر ہو، ایسا کوئی کام والا ہو جو میرے سامان کو اٹھا کر لے کر جائے، میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مائی بتاؤ آپ کو جانا کہاں ہے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ کا سامان اٹھا کر لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے اس کی پوٹلی گٹلی، اس کا سامان اپنے سر پر رکھا اور اس بڑھیا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں گفتگو چل پڑی۔ کہنے لگی کہ بیٹا میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مائی کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہوگا کہ مکے میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے،
جو ہمارے پرانے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتا ہے. ہم جس کی جو ہے باپ دادا کے سلسلے سے جو چل لیتے آ رہا ہے، ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتا ہے. لہذا اسی وجہ سے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مکے کو چھوڑ دوں. چلتی جا رہی ہے اور میرے آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو برا بھلا کہتی بھی جا رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہیں کہ اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور سنتے چلے جا رہے ہیں. کاش آپ کی جگہ اگر ہم ہوتے تو اس کی پوٹلی وہیں پر پھینک دیتے اور کہتے تھے کہ میں تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، تم تو مجھے کو گالیاں دے رہے. جہاں جانا تھا چلے گئے. اس بڑھیا کے گھر میں سامان رکھا، سامان پورا جمایا سجایا، وہاں سے نکلنے لگے. بوڑھی کہنے لگی کہ بیٹا کچھ مزدوری لے چلو، لے جاؤ مزدوری. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مائی رہنے دیجئے، میں کوئی مزدوری نہیں لیتا. کہنے لگی کہ بیٹا تم اتنی دور سے میرا سامان اٹھا کر لے آئے اور مزدوری بھی نہیں لیتے. تم کتنے اخلاق والے ہو، کتنے اچھے شخص ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر جانے لگے تو کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تم اپنا نام تو بتاتے چلو، اپنا نام بتاتے ہوئے جاؤ تاکہ میں تم کو دعا دیتی رہوں گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پیاری بات فرمائی کہ اماں جان میں نام بتاؤں گا تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں اپنا نام نہیں بتاتا. میرا نام سن کر آپ کو تکلیف ہوگی. وہ بوڑھی اور پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ بیٹا آخر بات کیا ہے؟ اتنا نام بتانے مجھے کیا تکلیف ہے؟ تمہارا نام بتانے مجھے کیا تکلیف ہے؟ نام بتا دو تاکہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ماں میرا نام سننا چاہتی ہو تو میں وہی محمد ہوں جس کو تم راستے تمام جو ہے برا بھلا کہتی ہوئی آ رہی. اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں اس بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ بیٹا تم ہی وہ محمد ہو جس کو میں برا بھلا کہہ رہی تھی، بلکہ سارے مکے والے تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. تم اتنے اچھے اخلاق اور کردار والے ہو تو میں تم پر ایمان لاتی ہوں. اسی وقت کلمہ پڑھی اور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جا رہے تھے. دوپہر کا وقت ہو گیا، سخت دھوپ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ سے دوپہر کا وقت ہے، کسی جھاڑ کے درخت کے
سائے میں آرام کر لیتے ہیں۔ سب راضی ہو گئے، آرام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور پر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ ایک شخص آپ کے تاک میں تھا کہ کب موقع ملے میں محمد کا کام تمام کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کافر تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، جیسے کہ آج لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تلوار ایک طرف رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ابھی آپ کی آنکھ بند ہوئی تھی کہ وہ قریب آیا اور تلوار ہاتھ میں لیا، سوچنے لگا کہ اب ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تو نہتے ہو گئے، ان کی تلوار تو میرے ہاتھ میں آ گئی، اب موقع بڑا اچھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھ کھلی، کہنے لگا کہ محمد، کیا بولنا ہو؟ ارے وہ تو کافر ہے نا، وہ تو نہیں بول رہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بولیے، ایمان والے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہو، کیا بولنا ہم؟ حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولیے، ذرا آزو بازو والے بھی سن کے جو بولنے لگ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد، پھر بھی نہیں بول رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے نکلا کہ اللہ، جیسے اللہ کا نام لیا اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، تھر تھری چالو ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تلوار لی، آپ تلوار اٹھائے اور پھر اس شخص سے کہا کہ بتا اب تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا تھا نا، بتاؤ آپ کے پاس تو کچھ نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب بتا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اب بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ وہ تو کافر تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، وہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ ہم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اس کی جگہ ہوتے چھوڑتے نہیں تھے۔ عزیز دوستو، کئی ایسے واقعات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک راستے سے گزرا کرتے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی۔ ایک عورت پورا کچرا گھر کا جمع کرتی اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو اوپر چھت پر ٹھہر کر آپ کے سر پر ڈال دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس سے کچھ نہیں کہتے، اپنے جسم کو جھاڑ لیتے، جھٹک لیتے، چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی دن ہو گئے۔ وہ عورت کا کام یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کچرا نہیں گرا. آپ واپس تشریف لائے، سوچنے لگے کہ کیا بات ہے، آج کچرا نہیں گرا. دروازے پہ کھٹکھٹایا، آواز دی. دروازے کے کھٹکھٹانے پر اس کی بچیاں نکلی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی، دوڑتی ہی ماں کے پاس گئی، کہنے لگی کہ امی جان اب تو اپنی خیر نہیں، وہ آ گئے ہیں. کہنے لگی وہ کون؟ وہ آ گئے ہیں جس کے اوپر تم کچرا ڈالا کرتی تھی. اب وہ تو بیمار تھی، بیمار پڑی ہوئی تھی، تھر تھرانے لگی کہ اب کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مائی میں روزانہ جاتا تھا، کچرا پڑتا تھا، آج نہیں پڑا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بیمار ہوں، طبیعت خراب ہو گئی ہے، اٹھ نہیں سکتی، اس لیے آج آپ کے اوپر کچرا نہیں ڈالا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اسوہ کو دیکھ کر، آپ کے آئیڈیل کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ عورت اسلام میں داخل ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے اخلاق اتنے بہترین ہیں تو میں جو ہے کلمہ پڑھتی ہوں. کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئی. وہ تو کافرہ تھی، ایمان والی نہیں تھی. اس کو تو دل میں بغض تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے وہ کچرا ڈالا کرتی تھی. آج ہم ایمان والے ہو کر، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو کر، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہو کر، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہو کر، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والے ہو کر، اللہ سے محبت کے نعرے لگانے والے ہو کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہوتے ہوئے آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری بھی حالت ان جیسی ہے. وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو تو معلوم نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا. وہ تو چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو تکلیف ہو، مسلمانوں کو تکلیف ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں جو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے. کیا ہم راستے میں کچرا نہیں ڈالتے؟ چلنے والوں کے راستے میں کچرا نہیں ڈالتے؟ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب بھی راستے سے گزرو کوئی تکلیف دہ چیز ہو کسی انسان کو تو اس کو فوراً ہٹا دیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالی دینے کا وعدہ فرمایا. لیکن ہم ثواب کمانے کے بجائے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. ہماری حالت تو غیروں سے بدتر ہو گئی. ذرا غیروں کی بستیوں میں ذرا گھوم کر تو آؤ، غیروں کی بستیوں میں ذرا دیکھو، ان کے گھروں کے پاس ایسا کوڑا کرکٹ کچرا کیا رہتا ہے جو آج ہمارے گھروں کے پاس کچرا ہے. گھر تو گھر، اللہ کے گھر کو بھی نہیں دیکھا جاتا. اللہ کے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہوا ہے. ذری ہمیں شرم نہیں آتی ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. سارے دن بھر کا رات بھر کا سڑا ہوا کچرا لا کر مسجد کے پاس ڈالتے ہیں.
تھوڑا بہت بھی نہیں، تھیلیاں بھر بھر کے لا کے ڈالتے ہیں۔ جب روڈ خراب تھی اس وقت تو اور ہی تھا، لیکن اب روڈ بن گئی پھر بھی تو خیال کرو، پورا روڈ تک جو ہے کچرا آ جا رہا۔ اللہ کے گھر کے سامنے کچرا، سامنے گڑھے کھدے ہوئے وہاں لا کر کچرا ڈال رہے ہیں، شرم کی بات ہے۔ اور کون ڈال رہے ہیں؟ وہی اللہ کو ماننے والے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ ذرا بھی غیرت نہیں آتی کہ ہم اللہ کے گھر کے سامنے جو ہے کچرا ڈال، یہاں تک ڈالتے ہیں کہ پوری روڈ جو ہے کچرے سے بھر جاتی ہے، چلنے والوں کو مشکل ہوتی ہے، نماز کو آنے جانے والوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں بتایا، بلکہ فرمایا کہ تم کسی مسلمان کو تکلیف مت دو۔ مسلمان تو مسلمان، کسی غیر کو بھی تکلیف نہ دو، غیر تو غیر کسی جاندار جانور کو بھی تکلیف نہ دو۔ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تنزہوا فإن الاسلام نظیف، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے۔ فرمایا الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان۔ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم آدھا ایمان میں ہی مکمل نہیں ہوئے، پورا ایمان ہمارا کہاں سے مکمل ہوگا؟ ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے دوستو۔ گاڑیاں کچرے کے آتے ہیں، ان سے بات کرو، 100-200 دیے تو جو ہے وہ کچرا آپ کا اٹھا کے لے کر جاتا۔ اتنی بھی بخالت کس کام کی؟ یوں تو جو ہے ہم پیسے کئی خرچہ کر دیتے ہیں اولاد میں، بچوں میں، اور جو ہے کہیں ہوٹل میں بیٹھ جاؤ تو جو ہے 50-60-100 روپے یوں ہی جو ہے ہمارے چلے جاتے۔ کسی کچرا اٹھانے والے کو لگاؤ، نہیں ہے تو جو ہے لگاؤ، بات کرو۔ کئی زمانے سے میرے دل میں آ رہا تھا، جب سے مسجد کو جو ہے بنی ہے، جب سے غیروں کی بستیوں میں چلے جاؤ، کتنی صاف صفائی ہوتی ہے۔ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اسی وجہ سے تو بیماریاں آتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچو۔ آپ جو ہے ایک مسلمان کی ہوٹل میں چلے جاؤ، ذرا دیکھو جا کر اندر جہاں چائے بنتی ہے، جہاں پر کپاں دھلے جاتے، گلاس دھلے جاتے، وہی پانی میں ڈباتے، وہی پانی میں نکال کے جو ہے رکھتے ہیں دھو کر۔ اور وہی کسی غیر مسلم کے چائے کے ڈبے پہ چلے جاؤ، گرم گرم پانی میں جو ہے آپ کو کپ گرم گرم پانی میں دھلا ہوا آپ کو ملے گا، اس میں رکھا ہوا ملے گا گرم پانی میں۔ کسی غیر مسلم کی ہوٹل میں چلے آؤ، چمچے آپ کو جو اسپون جو کہتے ہیں، وہ چمچے آپ کو گرم پانی میں ملیں گے، اس لیے کہ وہ جراثیم ہے تو گرم سے جراثیم مر جائے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے پاس چلے جاؤ، کتنی گندگی، پورا معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کے لیے فرمایا، لیکن آج جو ہے ہم اسی گندگی میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ بات سوچتے ہیں ہم تھوڑی رہتے جی یہاں پر، چھوڑو پھینکو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جیسے خنزیر حرام ہے،
جیسے سود حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی اسی طرح حرام ہے۔ کیا آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ روڈ پہ ڈال کے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ڈالنا ہی چاہیے، بستی ہے، ڈالتے تھے ایک زمانے میں، لیکن اب تو جو ہے ماشاءاللہ روڈ ڈلی ہے، صاف ستھرا ماحول ہوا ہے، تو ہم کو اور خیال کرنا چاہیے۔ سامنے جو ہے وہاں جو ہے ڈالنے کا ہے، یہاں سامنے جو ہے گھڑوں میں ڈال کے چلے آ رہے ہیں۔ افسوس ہے ہم پر، اللہ کا گھر کی کچھ قدر نہیں۔ اللہ کے گھر کا تو خیال کرو، اللہ کا تو خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں عرض کر رہا تھا، آپ کے ایسے اخلاق تھے، آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، اس طرح سے تم اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرو۔ مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ حسین منظر ہوتا ہے، جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ستاروں کے اندر ایک 14ویں کا چاند ہے، دربار لگا ہوا ہے۔ ایک مسافر آیا، ایک مسافر یہودی آ کر کہنے کے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر بڑا دور ہے، میری منزل دور ہے، راستہ بڑا دور ہے، ایک میرے جانے کے لیے سواری کا انتظام کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، فرمایا کہ ہے کوئی آج اس مسافر کو جس کا گھر بڑا دور ہے، آج اس مسافر کو ایک سواری دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ایک سواری پر بٹھائے گا، پل صراط کے راستے پر سے بجلی کی طرح گزر کر جنت میں لے جائے گا۔ ایک صحابی اٹھے، اپنی اونٹنی دے دی، پھر دوسرا سوال کر دیا اس نے، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک کرتے کا قمیص کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور فرمایا کہ اس مسافر کو ایک جوڑے کا انتظام کریں، جو بھی اس کو کپڑے دے گا میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیسے صحابہ تھے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تابعداری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی اٹھے، اپنا قمیص نکال کر دے دی، پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا بھی کھلا دیجیے۔ کہنے لگا ہوں بھی کافر، ہوں بھی یہودی، آپ کے مذہب کا نہیں، آپ کے مسلک کا نہیں، آپ کے دین کا نہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا
کہ وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، وہ جو ہے اللہ کو نہیں ماننے والا ہے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والا ہے، اس کو کیسے دیا جائے؟ اگر اس مقام پر ہم ہوتے، کہتے کہ ہے اس کو خدا جانے دھکے دیتے، مکے دیتے، گھوسے مار کے نکالتے، دھکے دے کے نکالتے. ارے ایک چیز دیے تو دوسری مانگنے کے لیے چلا، دوسری دیے تو تیسری مانگنے کے لیے چلا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ ہے کوئی آج اس مسافر کو، غریب کو، مسکین کو کھانا دے، کل جنت میں اعلیٰ کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں. آج اس غریب کو، مسکین کو، مسافر کو کھانا کھلائے، جنت میں اعلیٰ کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں. پہلی مرتبہ سوال کیا سواری کا، سواری مل گئی. دوسری مرتبہ سوال کیا لباس کا، لباس مل گیا. تیسری مرتبہ کھانے کے لیے کھانے کا سوال کیا. اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، مسجد نبی میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے، لیکن کہیں سے ایک جواب بھی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابہ میں 3 دن کا فاقہ تھا. 3 دن کا فاقہ تھا، کسی کے پاس کھانا نہیں. کون اٹھ کر کہے؟ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی صحابی بھی نہیں اٹھتا جس کا 3 دن سے فاقہ ہے. کون کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے لے جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے یہاں تو کچھ نہیں ملا، میں تجھ کو ایک ایسے گھر پر لے جاؤں گا جہاں پر کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا. آ میرے ساتھ چل، ایسے گھر پر لے جاؤں گا جہاں پر کچھ نہ کچھ تو تجھ کو مل ہی جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ یہودی کا ہاتھ پکڑ کر وہ مسافر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر پہنچے اور آواز لگائی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ. اے پیغمبر کے گھرانے، اے اہل بیت، تمہارے گھر پر ایک مسافر بھوکا آیا، اس کو کچھ کھانے کے لیے دو. تمہارے گھر پر ایک مسکین، مسافر، غریب آ کر کھڑا ہوا ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ دو. حضرت حسن حسین دروازے پر کھڑے تھے. اندر سے آواز آئی کہ سلمان فارسی، تم تو کہتے ہو کہ 3 دن کا فاقہ ہے، آج تم میرے حسن حسین کے شکل کو تو دیکھو، 4 دن کے فاقوں نے ان کے شکلوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. ہم پر 4 دن کا فاقہ ہے. حضرت سلمان فارسی جانے لگے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلمان فارسی جب آئے ہیں تو خالی ہاتھ مت جاؤ، میری چادر لے کے جاؤ، میری اوڑھنی لے کے جاؤ، میرا دوپٹہ لے جاؤ اور کسی یہودی کے پاس اس کو گروی رکھ دو، وہاں سے جو غلہ ملے گا اس یہودی کو کھلا دینا. اندر سے حضرت فاطمہ زہرا نے اپنا دوپٹہ بھیجا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ
وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی نخلخت جیر کر دوپٹہ لے کر چلے یہودی کے پاس. آج جیسے جو ہے مارواڑی لوگ رہن کی جو سنٹریں کھول رکھے، اسی طرح سے اس مدینے میں بھی یہودی کھول کر رکھے تھے. ایک یہودی کے پاس گئے. اس زمانے پیسہ ایسا کہاں تھا، کوئی چیز رکھتے تھے اور کچھ اپنا اناج پانی جو ہے لے لیا کرتے تھے. جب سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی دکاندار، شمعون اس کا نام ہے، اس کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس مسافر کو جو ہے کچھ کھانے کے لیے غلہ دے دو. یہودی ایک طرف دوپٹہ رکھا، دوسری طرف غلہ تولنے لگا. ادھر غلہ ڈالتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی ہمارا آدمی آئے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس کو جو ہے اپنی بیٹی کے پاس بھیج دیں گے. وہ اپنی بیٹی اس کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں لے رہے گا، لیکن ہمارے آدمی کو کھلانے کے لیے اپنا دوپٹہ اپنا دے گی. میں اس لیے رو رہا ہوں، سلمان فارسی آج وہ بات سچی ثابت ہوئی. غلہ بعد میں لے جا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا. ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا. وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم. آج ہمارے کیا اخلاق ہے دیکھیں. آج ہمارے اخلاق گرے ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو دیکھ کر غیر یہ کہتے ہیں کہ یہی جو ہے دین ہے، یہی ان کا اسلام ہے. ان کو پتہ نہیں ہے جو آج مخالفت کر رہے ہیں اسلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی، اسی وجہ سے کر رہے ہیں. آج ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، آپ کی سیرت پر چلیں، آپ کے اخلاق اور کردار کو اپنائیں، تو کسی غیر کو ہمارے طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم چند باتیں تھیں آپ کو عرض کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح سے جو اپنی زندگی گزارو تو ہماری زندگی کامیابی ہے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزارو گے، ہماری زندگی ناکام ہوگی. باقی انشاءاللہ کبھی عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.